أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آداب اگر سیکھ لیتا ہے بندہ، طریقہ سیکھ لیتا ہے بندہ، آداب جان لیتا ہے بندہ، تو کچھ بھی کرے، اگرچہ کہ وہ ہیبٹ ہے، اگرچہ کہ اس کی بیسک نیڈ ہے، بنیادی ضرورت ہے، اس پر بھی وہ اجر لے کر جاتا ہے. ماشاءاللہ اتنا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے دوستو یہ. جس کے پاس آداب ہوتے ہیں تو اس کے عام عادتیں بھی عبادت بن جاتی ہیں. جس کے پاس آداب نہیں رہتے اس کی عبادت بھی عادت بن جاتی ہے. نہ کھڑے ہونے کے آداب، نہ راستوں میں بیٹھنے کے آداب، نہ چلنے کے آداب، نہ کھانے کے آداب، نہ پینے کے آداب، نہ بڑوں سے باتیں کرنے کے آداب، نہ بیٹھنے کے آداب، نہ اٹھنے کے آداب، نہ سونے کے آداب، نہ جاگنے کے آداب، نہ دعوت کے آداب، نہ ملاقات کے آداب. آداب سے ہم خالی ہے دوست. من لم يؤدب والده ادبه الزمان. جس بچے کے، جس نوجوان کے ماں باپ اگر ادب نہ سکھائیں، زمانہ ادب اس کو سکھاتا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاری و مسلم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو بندوں میں سے جس کو چاہے ادب سکھاتا ہے.
بندوں میں سے جس کو چاہے زندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے اور جس کو چاہے اپنی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے آداب زندگی۔ ہم نے اس ٹاپک انتخاب اس پس منظر میں کیا ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مسجد عباد الرحمن کی جانب سے ایک مسابقہ رکھا گیا تھا۔ گزشتہ اتوار یہ مسابقہ مکمل ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کا عنوان تھا آداب زندگی۔ تو ہم نے سوچا کہ جہاں پر ہمارے بھائی لگ بھگ 2000 سے زیادہ کی تعداد میں آداب زندگی کے مسابقے میں شرکت کر چکے ہیں، اور جس کتاب کو اس میں سلیبس کے طور پر رکھا گیا تھا اس کتاب کو مطالعہ کر چکے ہیں، تو کیوں نہ ہم آداب زندگی کے تعلق سے کچھ عام باتیں جو ہماری زندگی سے متعلق ہوتی ہیں اور آداب زندگی کی اہمیت کے تعلق سے بیان کریں، تاکہ جو لوگ اس میں شریک ہو چکے ہیں وہ بھی استفادہ کر سکیں، اور جو اس میں شریک نہیں ہو سکے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی پس منظر میں ہم نے اس عنوان کے انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، آداب زندگی، ادب جس کی جمع آداب ہے۔ ادب یہ بیسیکلی عربک ورڈ ہے جس کے معنی سلیقے کے آتے ہیں۔ آداب زندگی کا مطلب زندگی گزارنے کا سلیقہ۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ نصرانیت ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، کوئی بھی مذہب دنیا کے اندر اپنے پاس کچھ آداب رکھتا ہے، لیکن اسلام کے پاس جو آداب ہیں اس طرح کے آداب کسی بھی قوم میں نہیں پائے جاتے ہیں، کسی بھی مذہب میں نہیں پائے جاتے ہیں، کسی بھی کلچر میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ جتنے بھی مذاہب میں آداب سکھائے جاتے ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے آداب ہیں۔ لوگوں نے تجربہ کیا، اس کے بعد جو ان کو سمجھ میں آیا اس کو آداب کے طور پر پیش کر دیا۔ کسی کو ایک چیز اچھی لگتی ہے تو اس نے کہا بھئی اچھا ادب ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ کسی کوئی چیز بری لگ جاتی ہے تو کہتا بھئی بری چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ انسانوں کے تجربات کی بنیاد پر دوسرے مذاہب میں، دوسرے اقوام میں آداب بتائے گئے ہیں، سکھائے گئے، لیکن اسلام میں جو آداب ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بتائے گئے ہیں۔ اسلام میں بتائے گئے آداب زندگی یہ تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے کہ بھئی فلاں نے تجربہ کیا، تجربے کی روشنی میں اچھے نظر آئے تو اس کو اسلام میں رکھ دیے گئے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسانوں کا خالق ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کون سی چیز انسانوں کے لیے مناسب ہے اس کو رکھ دیا گیا، اور کون سی چیز مناسب نہیں اس کو ہٹا دیا گیا۔ اللہ نے بتایا کہ یہ اچھا ہے اس کو اپنانا چاہیے، اللہ نے کہا یہ برا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو انسانوں کے خالق نے جو بتلایا وہ آداب ہمیشہ کے لیے ہو سکتے ہیں۔ انسان کا تجربہ آج کچھ کہتا ہے، کل کچھ کہتا ہے۔ انسانوں کی سوچ آج کچھ کہتی ہے، کل کچھ کہتی ہے۔ آپ کو جو پسند آئے مجھے پسند نہیں آتا ہے، مجھے جو پسند نہیں آتا ہے وہ آپ کو پسند آ جاتا ہے۔ انسانوں کی طبیعت کچھ الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ہمارے اسلام میں جو آداب ہیں ان آداب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا۔ کس کو سکھایا؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، رب نے مجھے ادب سکھایا، سب سے بیسٹ ادب سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا، اور ظاہر بات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ادب سکھاتا ہے تو اس ادب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی ذاتی نہیں ہو سکتی ہے، بے جان نہیں ہو سکتا ہے، نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جن آداب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا، انہی آداب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھا رہا ہے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آداب سکھائے وہ کامل ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھی اسلام کے اندر یہ ادب نہیں بتایا گیا اور یہ ادب جو ہے یہ ہونا چاہیے تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس دنیا نے تجربہ کیا یہ ادب بہت اچھا ہے، لیکن یہ ادب اسلام کے اندر نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مکمل، شامل ہے، کامل ہے، جامع ہے۔ اچھا کیسا ہو سکتا ہے کہ بھئی اسلام نے ادب سکھایا، تجربے سے معلوم ہو رہا ہے کہ ادب سوٹیبل نہیں ہے؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ کمی دنیا بتلا رہی ہے کہ بھئی یہ ہونا چاہیے تو یہ نہیں ہے، ایسا بھی نہیں۔ کچھ ہے جو سوٹیبل نہیں ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس میں باہر سے لانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، یہاں سے نکالنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جامع ہے، مانع ہے، کامل ہے، شامل ہے، یہ سارے کے سارے آداب۔ اچھا کیسا ہو سکتا ہے کہ بھئی اسلام نے جو آداب سکھایا ہے نا فلاں ملک کے لیے سوٹیبل ہے یار، وہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ دنیا کے ہر خطے کے لیے، ہر زمین میں رہنے والوں کے لیے اس کے احکامات سوٹیبل ہیں، اس کے احکامات اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور ان احکامات پر عمل کرنے کی صورت میں وہ بس فائدہ ہی فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ ساری کی ساری زمین والوں کے لیے، خاص زمین والوں کے لیے، اچھا خاص مکان والوں کے لیے، خاص زمان والوں کے لیے ہو سکتا ہے کیا بھئی یہ جو آداب بتایا گیا نا وہ 1400 سال پہلے سوٹ ہو سکتے تھے، اس دور میں سوٹیبل نہیں ہو سکتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ بھئی یہ آداب اب تو سوٹیبل ہو رہے ہیں بٹ 100 سال کے بعد یہ آداب چلنے والے نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ 1000 سال کے بعد یہ آداب چلنے والے نہیں ہے، یہ آداب مارکیٹ میں چلنے والے نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب سے آداب سکھائے گئے قیامت کے آداب باقی رہیں گے، اس میں نہ لایا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ اور اسلام کے جو آداب ہے نا عین فطرت کے مطابق ہے، نیچر کے مطابق ہے۔ انسان کی فطرت کیا اڈاپٹ کر سکتی ہے بس وہی ہے، انسان کی فطرت کتنا برداشت کر سکتی ہے بس وہی ہے، انسان کی فطرت کیا چاہتی ہے بس وہی ہے دوستو۔ فطرت مطلب فطرت سلیمہ، فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور یہ جو آداب ہے نا ان آداب کو اٹیچ کیا گیا ہے جزا اور سزا سے۔ تم یہ کرو گے تو یہ بدلہ ملنے والا ہے، یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ بدلہ ملنے والا ہے۔ ان آداب کو دنیاوی فائدے سے جوڑ دیا گیا ہے اور ان آداب کو آخرت کے فائدے سے بھی جوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں بھی اس کا فائدہ ملنے والا ہے اور وہاں بھی اس کا فائدہ ملنے والا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے تسلیم شدہ ہیں دوستو۔ جو آداب سکھائے نا عجیب آداب ہے یار۔ یہاں پر ایک ادب سیکھا گیا احسان کرو، تو یہ احسان جو ہے مسلمان کے ساتھ بھی ہوگا غیر مسلم کے ساتھ بھی ہوگا۔ عجیب ادب ہے ماشاءاللہ۔ انصاف کرنے کا ادب سیکھا گیا، یہ انصاف جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہاں پر سچائی کا حکم دیا گیا، سچ بولنا مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہے۔ چوری سے منع کیا گیا، تو مسلمان کا مال چوری کرنا بھی غلط ہے، غیر مسلم کا مال چرانا بھی غلط ہے۔ ظلم کرنے سے روکا گیا، ظلم مسلمانوں پر بھی کرنے سے منع کیا، غیر مسلموں سے بھی جو ہے منع کیا گیا۔ سب کے سب لوگوں پر جو ہے ظلم سے منع کیا گیا ہے۔ یہ اس کی خصوصیت دوستو، دھوکہ دینے سے منع کیا گیا ہے، تو مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دینا ہے، غیر مسلم کو بھی دھوکہ نہیں دینا ہے۔ یہ عالمی ہے، یہ جو آداب ہے نا وہ عالمی ہے، سب کے لیے ہیں، سب کے ساتھ ہیں، سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی وجہ سے سارے کے سارے محدثین نے باب الادب کا اہتمام کر رکھا ہے دوستو۔ جتنی بھی حدیث کتاب ہے نا، آپ بخاری اٹھا لو، آپ
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب باب باندھا، اس جو ہے باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً جو ہے 250 حدیثیں اس میں لے کر آئے ماشاءاللہ۔ امام بخاری نے ادب کی آداب زندگی کا باب باندھا اور اس باب کے اندر 250 حدیثیں لے کر آ رہے ہیں۔ امام مسلم نے کتاب باندھا جو ہے ادب کے تعلق سے 30 حدیثیں لے کر آئے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ادب کے تعلق سے 500 حدیثیں لے کر آئے۔ امام ترمذی نے باب باندھا ادب کے تعلق سے 350 حدیث لے کر آئے۔ ابن ماجہ نے باب باندھا ادب کے تعلق سے 230 حدیث لے کر آئے۔ ریاض الصالحین نے باب باندھا ادب کے تعلق سے 40-46 حدیث لے کر آئے۔ اور اتنا ہی نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری میں آداب زندگی کے تعلق سے باب باندھا نا، اتنا ہی اکتفا نہیں کیا، الگ سے آداب زندگی پر کتاب بھی لکھ دی، الادب المفرد کے نام سے لکھ دیا ماشاءاللہ۔ مستقل کتاب لکھنا پڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آداب زندگی پر۔ کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے ٹاپک دوستو۔ اور آداب زندگی کتاب لکھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کتنے حدیث لے کر آئے؟ 322 حدیث سے لے کر آئے ماشاءاللہ۔ 1322 حدیث اس میں لے کر آ رہے ہیں۔ تو سارے کے سارے محدثین کے پاس آداب زندگی کی بہت بڑی اہمیت ہے، اسی وجہ سے آداب زندگی سکھانے کے لیے مسجد عباد الرحمن کی جانب سے ٹاپک رکھا گیا۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے دوستو۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے آداب زندگی کو سیکھنے کا؟ کیا آج تک ہم سب بے ادب رہ چکے ہیں؟ 40 سال میرے گزر گئے تو میں بے ادب رہا، 50 سال میرے گزرے تو میں بے ادب رہا، 60 سال میرے گزرے تو میں بے ادب رہا۔ کیا ہم اب تک بے ادبی کی زندگی گزارتے رہے؟ یہ دوستو یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ عمر کے کسی بھی مرحلے میں جائیں آداب کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں بھائی؟ آداب کو سیکھنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس لیے پڑ رہی ہے، شیخ عثیمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو آداب جس کے پاس جو ہے ہوتے ہیں نا، ایک کے پاس آداب ہے اور ایک کے پاس آداب نہیں ہے۔ جس کے پاس آداب ہوتے ہیں تو اس کے عام عادتیں بھی عبادت بن جاتی ہیں، جس کے پاس آداب نہیں رہتے اس کی عبادت بھی عادت بن جاتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آ؟ جس کے پاس آداب ہوتے ہیں اس کی عادتیں، یہ عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ کامن جو آدمی کی ہیبٹس ہوتے ہیں، جو عادتیں ہوتی ہیں، ان عادتوں پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، ان عادتوں پر بھی وہ اجر لے کر گھر کو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ جس کے پاس ادب نہیں رہتا وہ عبادت کرنے کے باوجود جس ہیبٹ کی طرح کر لیتا ہے، اس پر کوئی اجر اس کو نہیں ملتا ہے۔ اب بات میں سمجھ میں مثالوں کے ذریعے آپ کو اور آگے سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے آپ کہ بھائی ہمارے پاس آداب اگر ہیں، آداب زندگی ہمارے پاس ہے، زندگی کا سلیقہ ہمارے پاس ہے، اور جو احکامات بیان کے اگر احکامات ہمارے پاس ہیں تو کامن عادت بھی عبادت کیسے بن جاتی ہے؟ جسٹ بھائی ہم میں سے ہر آدمی کھاتا ہے نا، کوئی انکار کر سکتا نہیں بھائی میں نہیں کھاتا، بھائی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، سبھی کھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ کوئی 3 ٹائم کھاتا ہے، کوئی 4 ٹائم کھاتا ہے، کوئی تو کھاتے ہی کھاتے رہتا ہے ماشاءاللہ۔ ہاں کھانے کا عمل رکنے والا تو نہیں، چاہو تو بھی کھانا ہے، نہ چاہو تو بھی کھانا ہے، کھاتا ہے۔ ہاں یہ دنیا جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تب بھی کھاتے رہتا ہے، باہر آتا ہے تو بھی کھاتے رہتا ہے، قبر تک جانے تک بھی یہ کھاتے رہتا ہے۔ کھانا سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ سب لوگ کھاتے ہیں، سب لوگ ناشتہ کر چکے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ہے ماشاءاللہ جو 11-12 بجے اٹھے ہوں تو وہ نہیں کیے ہوں گے۔ ہاں سب ناشتہ کر چکے ہیں، اب جانے کے بعد پھر کھائیں گے انشاءاللہ، پھر شام میں پھر کھائیں گے۔ یہ کھانے کا جو عمل ہے نا، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، یہ مرچیاں بھی کھاتا ہے، یہ سموسے بھی کھاتا ہے، یہ مٹھائی بھی کھاتا ہے، بسکٹ بھی کھاتا ہے۔ آپ ایڈ کر لو اس کے بعد کیا کیا کھاتے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ جس ہم کھا لے رہے ہیں یہ ہیبٹ ہے ہماری، یہ ہماری عادت ہے، ہم کھا رہے ہیں ہر دن کھا رہے ہیں، جس ہمارے پاس ہیبٹ ہے، عادت ہے، اس پر کوئی اجر نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی
یہ کھانا کھانے والا، یہ بسکٹ کھانے والا، یہ سموسے کھانے والا، مرچ کھانے والا، اور یہ جو ہے بسکٹ آئس کریم کھانے والا، جو کچھ کھاتا ہے یہ کھانے سے پہلے جسٹ یہ ادب سیکھ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کھانا، کلوا واشربوا، اللہ کا آرڈر ہے تم کھاتے رہو، تم پیتے رہو۔ بھئی اللہ کا آرڈر میں کھا رہا ہوں، سینس بدل گیا، ادب سیکھ گئے ماشاءاللہ۔ اللہ نے کہا کھانے کا حکم، اس لیے میں کھا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا پیو، اس لیے میں پی رہا ہوں، پانی بھی پی رہا ہوں، چائے بھی پی رہا ہوں، جو ہے سافٹ ڈرنک پی رہا ہوں، دودھ پی رہا ہوں، سب پی رہا ہوں، میں جوس پی رہا ہوں، سب پی رہا ہوں۔ اللہ نے کہا پینے کا حکم، اللہ نے کہا کھانے، اس لیے میں کھا رہا ہوں۔ اچھا صرف کھانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ دیکھو تم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کام بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ بولا اس لیے اس ہاتھ سے کھا رہا ہوں، بیٹھ کر کھاؤ بولا اس لیے بیٹھ کر کھا رہا ہوں۔ یہ چھوٹے موٹے جو آداب ہیں نا جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، اگر ان انٹینشن کے ساتھ وہ مرچی بھی کھاتا ہے تو اجر لے کر گھر کو جاتا ہے، اگرچہ کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کھاتا ہے، وہ ایک منہ کے مزے کے لیے کھاتا ہے۔ آئس کریم کھانے والا کیوں کھاتا ہے یار؟ ارے یار ذرا آئس کریم کھانا دل بھر آیا، چلو یار آئس کریم کھائیں گے، آج کھا لیے، کوئی اجر نہیں۔ لیکن بھائی دیکھو آئس کریم کھانا ہے، ٹھیک ہے کھا لیں گے، بسم اللہ بول کر کھانا ادب میں شامل ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ادب میں شامل ہے، الحمدللہ بول ادب میں شامل ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے اس لیے میں کھا رہا ہوں، خلاص یہ آئس کریم کھانے والا اجر لے کر گھر کو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ کوئی بھی عمل ادب اگر سیکھ لیتا ہے بندہ، طریقہ سیکھ لیتا ہے بندہ، آداب جان لیتا ہے بندہ، تو کچھ بھی کرے، اگرچہ کہ وہ ہیبٹ ہے، اگرچہ کہ اس کی بیسک نیڈ ہے، بنیادی ضرورت ہے، اس پر بھی وہ اجر لے کر جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اتنا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے دوستو، یہ کھانے کا مسئلہ یہ ہوا، پینے کا مسئلہ یہ ہوا۔ اب ہم روزانہ کام کرتے ہیں نا بھائی، کام کرتے ہیں، کوئی آفس کو جاتا ہے، کوئی کالج کو جاتا ہے، کوئی اسکول کو جاتا ہے، کوئی پڑھانے جاتا ہے، کوئی پڑھنے جاتا ہے، کوئی کمانے جاتا ہے، دکان کھولنے جاتا ہے، کوئی میڈیکل شاپ کھولتا ہے، سو اینڈ سو کتنے صبح نکلتا ہے، کاروبار کے لیے نکلتا ہے۔ بھئی کیوں کاروبار جا رہے ہیں؟ جانا پڑتا بھائی، نہیں گئے تو نہیں چلتا، گھر چلنا پڑتا، کرایہ دینا پڑتا، سمجھے آپ؟ ہاں چاول لانا ہے، دال لانا ہے، ریٹاں بڑھ گئے، جسٹ یہ اس کے پاس مائنڈ ہے یار، کمانا جانا نہیں تو نہیں چل سکتا، بس اتنا ہی اس کے مائنڈ میں ہے۔ ادب نہیں اس کے پاس، سلیقہ نہیں اس کے پاس، معلومات نہیں اس کے پاس۔ اگر وہ صرف اتنا ہی بول کر چلا جاتا ہے، دن بھر بیل کی طرح کام کر کے آتا ہے، وہ پیسے لے کر گھر کو آتا ہے، اجر تو اس کو نہیں ملتا دوستو، اجر تو اس کو نہیں ملتا۔ لیکن صبح سویرے جاب پر جانے والا، کام پر جانے والا، نوکری پر جانے والا، تجارت پر جانے والا، یہ بول کر نکلتا ہے، اس سینس کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ بھائی کمانے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دے رکھا ہے، کمانے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا ہے، میں اپنے گھر کو کھلاؤں، گھر والوں کو کھلاؤں گا، یہ اللہ نے حکم دے رکھا ہے، بیوی کو کھلانا نبی نے حکم دیا ہے، بچوں کو کھلانا نبی نے حکم دیا ہے، اپنے ہاتھ کمائی کمانا نبی نے حکم دیا ہے، حلال کمانا نبی نے حکم دیا ہے، اور صحیح ایمانداری سے کمانا نبی نے حکم دیا ہے۔ جس یہ مان کر چلتا ہے بندہ تو کمائی بھی لے کر آتا ہے، پیسے بھی لے کر آتا ہے، اجر بھی لے کر آتا ہے ماشاءاللہ۔ اس کا کمانا اجر ہے، اس کا بنٹی پر کھڑے ہونا اجر ہے، اس کا دکان میں بیٹھنا اجر ہے۔ کیوں؟ وہ سینس لے کر جا رہا ہے، اللہ نے حکم دے رکھا حلال کمانے کے لیے میں نکل رہا ہوں، نبی نے کہا کمانے کا حکم دیا اس لیے میں کما رہا ہوں۔ گھر والوں کو نیوالا بھی کھلاتے ہونا تو بھی اجر ہے، بچوں کو آتے آتے 2 سموسے لے کر آئے تو بھی اجر ہے۔ گھر کو جیسے لے کر جا رہا ہوں میں، ارے بھائی یار کیا کرنا یار، گھر میں جیسے انٹر ہوتے نا بچے ہاتھ میں کیا دیکھتے، اچھا نہیں دکھتا بچوں کو، بھائی خالی ہاتھ گھر کو جا رہا ہوں یار اچھا نہیں دکھتا۔ جس یہی سینس ہے ہمارا، میں گھر جاؤں گا تو بچے میری پولیتھین دیکھتے ہیں، میں گھر جاتا ہوں بچے میں بیگ کیا ہے گھر میں وہ دیکھتے ہیں، اس سینس سے گھر کو لے کر جاتا تو کوئی اجر نہیں ملتا ہے اس کو۔ لیکن وہ یہ سمجھ کر گھر کو سیب لے کر جاتا ہے، یہ سمجھ کر گھر کو مٹھائی لے کر جاتا ہے، گھر والوں کو کھلانے کی صورت میں بھی اجر ہے، ان کو کھلاؤں گا تو اللہ نیکیاں دینے والا ہے۔ جس کانسیپٹ بدل دینا ہے دوست، تھوڑی سی سوچ بدل دینا ہے، اپنے فکر کو بدل دینا ہے۔ جو کچھ یہ کر رہا ہے وہ کرنے کا حکم دیا میں کر رہا ہوں، خلاص اجر لے کر اپنے گھر کو جاتا ہے دوست۔ کام ہوا، کھانا ہوا، غسل کرتے ہیں جمعہ، آج غسل کیا ماشاءاللہ، غسل کرنے والا
یار بہت گرمی ہو رہی یار، چلو کچھ نہا لیں گے. اچھا نہ کچھ بھی اجر نہیں ہے. ارے یارو نہائے تو ذرا فریش دکھتا ہے یارو، چلو نہا لیں گے، کچھ بھی اجر نہیں ہے. ارے یارو جاب پہ جانے پہ نہا لیں گے نا، ایکٹیو ہوتے یار، عجیب ایک فریش ہم فیل کرتے ہیں، کوئی اجر اس کو نہیں ملتا ہے، کوئی اجر اس کو نہیں ملتا ہے. نہاتا ہر دن، جاب کو جانے سے پہلے نہاتا ہے، جاب کو جانے سے پہلے صاف پاک صاف بن جاتا ہے، جسٹ فریش فیل کرنے کے لیے، اچھا دکھنے کے لیے، ایکٹیو رہنے کے لیے، یہ اس کے سینس میں ہے. لیکن اگر وہ نہانے سے پہلے یہ سوچ لیتا آداب زندگی پڑھ کر کہ دیکھو پاک رہنے کا حکم اللہ نے دے رکھا ہے، پاک رہنے کا حکم نبی نے دے رکھا ہے، پاک کی صفائی کو اللہ پسند کرتا ہے، پاک کی صفائی آدھا ایمان ہے، پاک کی صفائی سے جو ہے عبادت اچھی ہو جاتی ہے، عبادت میں جو ہے ایکٹیو رہتے، یہ جس سینس آ جاتا ہے تو نہاتا ہے تو بھی اجر لے کر جاتا ہے ماشاءاللہ. کب آتا ہے یہ؟ آداب زندگی پڑھنے کی صورت میں آتا ہے. اسی لیے سارے محدثین آداب پر زور دیتے ہیں. کیوں؟ یہ اگرچہ کہ ہیبٹ ہے، اگرچہ کہ عادت ہے، لیکن اس کی عادت جو ہے عبادت بن جاتی ہے. عادت پر وہ دنیا بھی کما لیتا ہے اور آخرت بھی کما کر لے جاتا ہے ماشاءاللہ. اچھا شادی کرتا ہے بندہ، ارے یارو کرنا پڑتا بھائی، نہیں کرتے کیسا ہوتا، لوگاں کیا بولیں گے، شادی نہیں کر لوگاں کیا بولیں گے. اچھا لوگوں سے ڈر کے شادی کر رہے ہیں. ہاں وہ ضرورت ہے بھائی، انسان کی ضرورت ہے، کرنا ہے، کوئی اجر نہیں ملتا اس کو. نہیں یارو امی کو بہت پریشانی ہو رہی، کام والے نہیں، کچھ بھی نہیں، اس لیے شادی کروں، کوئی اجر نہیں اس کو. بہت پریشانی ہو رہی بھائی، بہت پریشانی ہو جا رہی، ہوٹل کھا کھا کے بیزار آ گیا میں، ہاں ہوٹل کھا کھا کے تنگ آ گیا میں، کوئی اجر اس کو نہیں ملتا. لیکن وہ یہ کامن سینس کے بجائے، یہ عام فیلنگ کے بجائے بھی دیکھو نکاح کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، نکاح من سنتی، یہ نبی کی سنت ہے. نکاح کرنے سے عزت کی حفاظت ہوتی ہے، نکاح کرنے سے انسان برائی سے بچ جاتا ہے، نکاح کرنے سے جو ہے ایک خاندان کی پرورش ہوتی ہے، نکاح کرنے سے ایک لڑکی کا سہارا بن جاتے ہیں، نکاح کرنے سے اولاد ہوتی ہے، اولاد کو تربیت اگر ہم دیں گے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اولاد اگر ہو تو اللہ کے رسول نے فخر کیا ہے. یہ سارے کانسیپٹ کے ساتھ نکاح کرتا ہے بندہ تو اجر لے کر جو ہے شادی کرتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ آداب زندگی ہے دوست، آداب سیکھنا ہے جس میں ہمارے کامن عادتیں اور کامن جو ہے ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں نا وہ سب کے سب اجر والے بن سکتے ہیں. مومن کا ہر کام، اس کا کمانا، اس کا کھانا، اس کا کھلانا، سب اس کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو اجر والا بن جاتا ہے. کسی پر آپ احسان کرتے ہیں، کسی پر احسان کیا، کیوں ہم کر رہے ہیں بھائی؟ احسان کرے تو لوگ تعریف کرتے، یارو احسان کرے تو سلام کرتے، احسان کرے تو عزت بڑھتی، احسان کرے تو جو ہے لوگ پیچھے بھی تعریف کرتے، سامنے بھی تعریف کرتے، احسان کرو اچھا نام لے کر پکارتے، احسان کرو گے تو مرنے کے بعد بھی یاد کرتے. جیسے یہی ہمارے پاس کانسیپٹ ہے تو یہ تو مل جاتا ہے، تعریف ہوگی، سلام ملے گا، پیچھے لوگ جو ہے اچھا بولیں گے، لیکن اجر نہیں ملتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ کر احسان کریں گے کہ احسان کرنے کا حکم اللہ دے رکھا ہے، احسان کرنے کا حکم نبی نے دے رکھا ہے، احسان کرو گے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اگر یہ کانسیپٹ آ جاتا ہے تو تعریف بھی ملتی ہے، جو ہے اس کو بدلہ ملتا ہے، وہ کام میں بھی آ جاتا ہے. آج آپ اس کے کام آتے، کل وہ بھی کام آ جاتا ہے، اجر مل جاتا ہے ماشاءاللہ. اور جو آدمی اس طرح کا کانسیپٹ لے کر کام کرتا ہے نا وہ کبھی نہیں رکتا ہے دوست، نہیں رکتا ہے. تعریف کے لیے کام کر رہا ہے، دیکھتا ہے تعریف جب تک ہوتی تب تک کام کرتا رہتا ہے. تعریف جس دن نہیں ہوتی مایوس ہوتا ہے، یار میں اتنا احسان کرا، ذرا شکریہ بھی نہیں بولا انہیں، اچھا میں اتنا ساتھ دیا ان کا لیکن یہ شکریہ بھی نہیں بولا، اتنا ساتھ دیتا رہا، میں ذرا بھی احسان نہیں مانتا ہے. تو یہ احسان کی خاطر، تعریف کی خاطر، شکر کی خاطر جو بھی کام کرتا ہے نا وہ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے کرتا ہے اور رک جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کی خاطر اگر کرتا ہے تو وہ تعریف کرے نہ کرے کام کرتے جاتا ہے. وہ شکریہ بجا لائے نہ لائے پھر بھی کام کرتا ہے. وہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے پیچھے جو ہے ہماری باتیں کرے یا نہ کرے پھر بھی کام کرتے رہتا ہے، برابر کام کرتے جاتا ہے. جو کام اللہ کی خاطر ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں رکتا دوست، چاہے لوگ مانے نہ مانے وہ نہیں رکتا ہے، چلتے رہتا، چلتے رہتا ہے. جو دنیا والوں کی خاطر کام کرتا ہے وہ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے چلتا ہے، کرتا ہے، دیکھتا ہے ایک بار دو بار تین بار کرا، کچھ بھی ریسپانس نہیں ملا، تعریف نہیں ملی، کچھ بھی جو ہے شکریہ کا نہیں مل رہا ہے، چھوڑ دیتا، ختم. میں اتنا کرا کچھ ایسا نہیں مانتا، یار چھوڑ دو اس کو، ختم، چھوڑ دیا اس کو، اجر ختم ہو گیا اس کا. اللہ کی خاطر کرنا ہے،
ماشاءاللہ. اچھا، اور اگر یہ آداب ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ شعور ہمارے پاس نہیں، عبادت بھی عادت بن جاتی ہے. جسٹ اذان ہوئی، ارے یار اذان ہوئی، چلو گھر چلو مسجد، چلو مسجد، آئے نماز پڑھ لے چلے گئے. اذان ہوتی مسجد کو آنا کانسیپٹ ہمارے پاس بیٹھ گیا. دعوت کر لیے، ارے یارو چلو دعوت کرنا یار، بہت دن سے مل کر نہیں بیٹھے، اپن بیٹھے کھائیں گے، چلو کچھ جائیں گے اپن. ہاں کیا کہتے ہیں اس کو، اچھا کام کر رہا ہے لیکن وہ بہت دنوں نہیں کرے، اپن چلو کریں گے، جسٹ کر لیتا ہے، اجر نہیں ملتا اس کو. اگرچہ کہ اچھا کام کر رہا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے ہیبٹ کے طور پر، تو اجر نہیں، شعور کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ حج بھی کرتا ہے، ارے یارو حج نہیں کرے تو وہاں کیا بولیں گے، اتنا مال رکھ لے، حج نہیں کیا، آپ تو زندگی میں حج کر لیں، چلو خلاص. وہ حج کا حکم بول کر نہیں کر رہا ہے، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر سے حج کر لے رہا ہے، تو کوئی اس کو اجر ملنے والا نہیں ہے. اتنا مال والا ہے، عمرہ نہیں کرو گے تو لوگ کیا بولیں گے، ہر سال ہمارا پڑوسی عمرہ کرتا رہتا ہے، ہم بھی عمرہ کریں گے ہر سال، تو خلاص اجر ختم ہو جاتا ہے. تو آداب نہ ہونے کی وجہ سے، شعور نہ ہونے کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری کی ساری عبادتیں بھی عادت بن جاتی ہیں، ان پر کوئی اس کا اجر نہیں ملتا ہے. صدقے کا وہی مسئلہ ہے. سلام، سارا سلام آدمی کرتا ہے ماشاءاللہ، ہر آدمی سلام کرتا ہے، جب ملاقات کرے ہم سلام کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن عادت ہے ہمارے پاس، ہیبٹ ہے، مسلمان کو دیکھے سلام کر لیے، ہیبٹ ہے بھائی کو دیکھے سلام کر لیے، ہیبٹ کے طور پر نہیں، شعور کے ساتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا ملاقات کرو تو سلام کرو، سلام کریں گے تو محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی تو ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھے گا تو ایمان کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا تو جنت ملنے والی ہے. یہ شعور ہونا چاہیے. جس سلام رواج ہے ہمارے پاس، لیکن رواج نہیں، اس کو شعور کے ساتھ اگر سلام کریں گے تو اجر ملتا ہے، سب کے سب چیزوں سے مل جاتے ہیں دوست ماشاءاللہ. تو آج آداب سکھانے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو آداب سیکھنے کی ضرورت ہے دوستو. آج تعلیم میں بہت آگے ہیں ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ادب میں بہت پیچھے ہیں ہم لوگ. توحید ہماری پکی ضرور ہے، لیکن ادب میں ہم زیرو ہیں دوست. نماز بھلے پڑھتے ہوں گے لیکن آداب میں ہمارے پاس فالٹ پا جاتے ہیں دوست. تو ادب سیکھنا ہے، بھلے ہم کتنے بھی کام کرنے والے ہوں، لیکن آداب سیکھنے کی ضرورت ہے. بڑوں اللہ کے ساتھ کیا آداب ہونا چاہیے، سیکھنے کی ضرورت ہے. بندوں کے ساتھ کیا آداب ہونا چاہیے، سیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے ساتھ کیا آداب ہونا چاہیے، سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے آداب کے ساتھ بندوں کے آداب مکس نہ کریں، اور اللہ کے بندوں کے آداب کے ساتھ اللہ کے آداب مکس نہ کریں. یہ سب کام سیکھنے سے ہوتے ہیں، یہ سب کام پڑھنے سے ہوتے ہیں، یہ سب کام معلومات حاصل کرنے سے ہوتے ہیں. آداب سکھانے کی ضرورت آج امت مسلمہ کو، سب کے ساتھ آداب سکھانا ہے. اور آداب میں جہاں سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے دوسروں کے ساتھ باادب رہنے کی، راستے میں چلنے کے آداب بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے دوستو. راستے میں چلنے کے آداب ہم کو نہیں معلوم کہ راستے میں کیسے چلنا ہے. راستے میں چلنا ہے تو عورتیں راستے کے کنارے چلیں گی، آداب میں شامل ہے. لیکن آج ہماری عورتیں، 4 عورتیں اگر بازار جا رہی تو پورے لائن سے جاتے رہتے ہیں، ایسا بیچارے. پیچھے والا ہارن بجاتا رہتا ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے. پیچھے والا ہارن بجاتا رہتا ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. 4 عورتیں بالکل یہاں ایک، یہاں ایک، یہاں ایک، یہاں ایک، پورا راستہ بلاک کر دیا. پلٹ کے دیکھتی بھی نہیں ہارن بجانے کے بعد، بس وہ آگے بڑھتے رہتی. آداب سیکھنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو آداب سیکھنے کی ضرورت ہے. بس گلی ہے، گلی کے اندر گاڑی کھڑا کر دیے، گاڑی سینٹر میں کھڑا کر دیے، اوپر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. ان کو اتنا بھی احساس نہیں کہ بھائی یہاں ہم بیچ میں ٹھہریں گے، بیچ میں کھڑے ہو کر باتیں کریں گے، آنے جانے والوں کو پرابلم ہوگا. کوئی احساس نہیں. نہ کھڑے ہونے کے آداب، نہ راستوں میں بیٹھنے کے آداب، نہ چلنے کے آداب، نہ کھانے کے آداب، نہ پینے کے آداب، نہ بڑوں سے باتیں کرنے کے آداب، نہ بیٹھنے کے آداب، نہ اٹھنے کے آداب، نہ سونے کے آداب، نہ جاگنے کے آداب، نہ دعوت کے آداب، نہ ملاقات کے آداب. آداب سے ہم خالی ہیں دوست، آداب سے خالی ہے. سیکھنے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ کے امتیاز، جہاں توحید ہے، جہاں دوسرے احکامات ہیں، وہیں پر آداب کی بہت بڑی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر آداب سکھایا. ادبنی ربی، مجھے رب نے ادب سکھایا. احسن تعدیبی، سب سے بیسٹ ادب اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھا رکھا ہے. اچھا، آج ادب، ایک مقولہ عربی کے اندر، من لم يؤدب والدہ ادبہ الزمان،
کیا کہتے ہیں، جس بچے کے، جس نوجوان کے ماں باپ اگر ادب نہ سکھائیں، زمانہ ادب اس کو سکھاتا ہے، زمانہ ادب سکھاتا ہے اس کو۔ ماں باپ پیار سے ادب سکھاتے ہیں، بیٹے سیدھا سے کھاؤ، بیٹے ایسے کرو، بیٹے ویسے بیٹھو، محبت سے سکھاتے ہیں ماں باپ۔ لیکن زمانہ سکھائے گا نا، ٹھوکر مار کر ادب سکھاتا ہے زمانہ، ٹھوکر مار کر ادب سکھاتا ہے، یا ٹھوکر کھانے کے بعد ادب سیکھتا ہے بندہ۔ اسی لیے ٹھوکر کھانے سے پہلے، کسی کے ٹھوکر کھلانے سے پہلے ہمیں ادب سیکھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ ہاں، پارکنگ کے آداب ہم کو نہیں معلوم، چلنے کے آداب ہم کو نہیں معلوم، دعوت دینے کے آداب نہیں معلوم، دعوت کھانے کے آداب نہیں معلوم، دسترخوان پر بیٹھنے کے آداب نہیں معلوم۔ ادب سیکھنے کی ضرورت ہے دوست، ادب سیکھنا ہے۔ ادب سیکھنے سے آدمی سمجھ میں آتا ہے کس لیول کا ہے، اس کے باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس لیول کا ہے، دسترخوان پر سمجھ میں آتا ہے کس لیول کا ہے، معاملات میں سمجھ میں آتا ہے کس لیول کا ہے، لین دین میں سمجھ میں آتا ہے کس لیول کا ہے، قرضے میں سمجھ میں آتا ہے کس لیول کا ہے، پڑوسی سے سمجھ میں آتا ہے کس لیول کا آدمی ہے۔ کہاں ناکام ہو جاتے ہیں ہم لوگ، صرف توحید ہونے سے نہیں چلتا، یہ ساری چیزیں بھی ہونا پڑتا ہے۔ قرضے کے معاملے میں ہم کہاں ہیں، لین دین کے معاملے میں ہم کہاں ہیں، پڑوسی کے ساتھ ہم کیسے ہیں، معاملات میں ہم کیسے ہیں، کاروبار میں ہم کیسے ہیں، یہ ساری چیزوں میں جانچا جاتا ہے۔ یہیں پر سمجھ میں آتا ہے، سفر میں سمجھ میں آتا ہے بندہ، دسترخوان پر سمجھ میں آتا ہے بندہ، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے دوست۔ اچھا، اور سب سے بیسٹ ادب، کامیاب ادب اگر کوئی ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جس حدیث کو میں نے پہلے سنایا، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ایمان کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے، کب تک، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے نا، اوروں کے لیے وہی پسند کرے۔ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے بندہ، اوروں کے لیے وہی پسند کرے۔ یہ سب سے بڑا ادب ہے، عالمی ادب ہے اور انٹرنیشنل ادب ہے۔ مجھے کیا پسند ہے، کوئی مجھے دھوکہ نہ دے، اور تو مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ مجھے کیا پسند ہے کہ بھائی میرے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولے، اوکے ٹھیک ہے، تو آپ جھوٹ مت بولو۔ مجھے کیا پسند ہے، کوئی مجھے گالی نہ دے، آپ کسی اور گالی نہیں دیں گے۔ مجھے کیا پسند ہے، کوئی پڑوسی میرا اپنا کچرا میرے گھر کے سامنے ڈالے، ٹھیک ہے تم میرے سامنے مت ڈالو۔ جو مجھے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند ہونا چاہیے، لیکن پسند فطرت سلیمہ پسند ہونا چاہیے۔ مجھے سگریٹ پسند ہے تو اوروں کو سگریٹ پسند، ہاں تم بھی پیو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ فطرت سلیمہ نہیں ہے۔ مجھے بوٹل پسند ہے، تم بھی بوٹل پیو، یہ فطرت سلیمہ نہیں، یہ غلط عادت ہے، جو ہے غلط ہیبٹ ہے۔ جو فطرت کی جو عادت ہوتی ہے نا، وہ فطرت جو پسند کرتی ہے آپ کی، وہی دوسروں پسند کریں گے آپ، ہر ایک کے ساتھ۔ ہاں، ساس اپنی بیٹی کے ساتھ جو پسند کرتی ہے نا، وہی بہو کے ساتھ پسند کرے۔ ایک بہو اپنی ماں کے ساتھ جو چاہتی ہے وہی اپنے ساس کے ساتھ چاہے، خلاص مسئلہ یار، سب مسئلے حل۔ ایک بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کیا چاہتی ہے، ان کی بھابھی اچھی خدمت کرنا، صبح جلدی اٹھنا، جو ہے ناشتہ بنا کے ریڈی رکھنا، پانی گرم کر کے دینا، چائے بنا کے دینا، یہ بچی چاہتی ہے ہمارے اپنے بھابھی سے، یہ سب امید رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تم بھی ویسے ہی کرو جہاں تم جا رہی ہو، خلاص مسئلہ حل، ماشاءاللہ سب مسئلے حل۔ ساتھ چاہتی میری بیٹی آرام سے رہنا، میری بیٹی کو غصہ نہیں کرنا، میری بیٹی کو گالیاں نہیں دینا، میری بیٹی کو مارنا نہیں، میری بیٹی کوئی جو ہے ہاں اس کو بے عزت نہیں کرنا، ٹھیک ہے ویسے ہی بہو کے ویسے کرو تو خلاص مسئلہ حل۔ سب مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو نا، وہی اوروں کے لیے پسند کرو، یہ سب سے بڑا ادب ہے ماشاءاللہ۔ اور جو سورہ میں نے تلاوت کیا، والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارا کا سارا زمانہ خسارے میں، نقصان میں، الا الذین آمنوا، ایمان لے کر آئے، ہم ایمان والے ماشاءاللہ۔ آمنو ایک سیڑھی کے مرحلے میں آ گئے، وعملوا الصالحات، یہ دوسری سیڑھی میں ہم جو ہے کوئی زیادہ ہے، کوئی کم ہے، کوئی آدھا ہے، کوئی پونا ہے، کوئی پورا ہے، اس میں دیکھنا ضرورت ہے۔ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق بات سمجھانا ہے، سنانا ہے، بتانا ہے، جو ایسا حکمت سے بتانا ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور
اس معاملے میں جو مشکلات آتے ہیں، جو پرابلمز آتے ہیں، صبر کرنا تو یہ کامیابی کی علامت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آداب سکھائیں، بچیوں کو آداب سکھائیں، بیوی کو آداب سکھائیں، خود بھی سیکھیں۔ دوست آج ہم لوگ سب دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں، سب دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں۔ واٹس ایپ پر میسج وہ پڑھتا بھی نہیں، فارورڈ کرتا ہے، تو دوسروں کو سنانا چاہتا ہے۔ جسٹ فارورڈنگ فارورڈنگ فارورڈنگ۔ ہمارے پاس جس فارورڈنگ کا کانسیپٹ ہے، اس کو جو ہے پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو پہلے عمل کریں گے، پھر اپنے بچوں کو آداب سکھائیں گے، اب گھر والوں کو آداب سکھائیں گے، سب لوگوں کو آداب زندگی پڑھائیں گے۔ یہ آداب سے انسان سمجھ میں آتا کس لیول کا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر مسجد کے اندر ایسی کتابیں اور موجود ہیں تو براہ کرم ہر آدمی کتابیں لے، پڑھے اور گھر میں پڑھائے، روزانہ ایک ایک چیپٹر پڑھائے۔ کتنے پیاری باتیں ماشاءاللہ، دیکھو آپ، ہاں جسٹ ایسی 1 منٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اپنے تعلق سے آداب ماشاءاللہ ہے، اپنے تعلق سے، علم کے تعلق سے، کھانے کے آداب، پانی کے آداب، چھینکنے آداب، کپڑے آداب، جمائی کے، سونے کے، نیند کے، بیت الخلاء کے، چلنے کے، سفر کے، گھر کے، صحت کے، سب مسائل ماشاءاللہ۔ والدین کے ساتھ نکاح کے آداب، بچوں کے آداب، رشتہ داروں کے آداب، سلام کے آداب، بات چیت کے آداب، راستے کے آداب، عیاد کے آداب، قرآن کے آداب، وضو کے آداب، مسجد کے آداب، جمعہ کے آداب، روزے کے آداب، زکوٰۃ کے آداب، طلاق راتوں کے آداب، دعا کے آداب، توبہ کے آداب، عید کے آداب، قربانی کے آداب، سب آداب ماشاءاللہ۔ زندگی سمیٹ دے گی ماشاءاللہ۔ سیکھیں، سکھائیں، یہی سیکھنا سکھانا آپ کے ہیبٹ کو نیکیوں میں کنورٹ کر سکتا ہے، آپ کی عام عادتوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ اگر نہیں سیکھو گے، عبادت بھی عادت بن کے رہ جاتی ہے، کوئی اجر ہم کو ملنے والا نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنے سارے کے سارے اعمال کو عبادت میں بدلنے کی طرف فرما، پریشانی کو دور فرما، پرابلمز کو حل فرما۔ باری تعالیٰ اسلام سے محبت پیدا فرما، اللہ سے محبت پیدا فرما، نبی سے محبت پیدا فرما، چاہ کر عمل کی توفیق عطا فرما، عمل کی چاہت دلوں میں پیدا فرما۔ کسی کے زبردستی سے، کسی کے سمجھانے سے، کسی کے ڈھکیلنے سے، کسی کے ٹوکنے سے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ باری تعالیٰ تو دلوں میں عمل کی توفیق عطا فرما، تو دلوں میں مسجد سے محبت پیدا فرما، تو دلوں میں ماں باپ سے محبت پیدا فرما، تو دلوں میں اسلام سے محبت پیدا فرما۔ اس لیے کہ تو جب محبت پیدا کرتا ہے، دنیا کا کوئی شیطان اس محبت کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر تو کسی کے دل سے چاہت کو چھین لیتا ہے، اسلام کی محبت کو چھین لیتا ہے، نبی کی محبت کو چھین لیتا ہے، دنیا کا کوئی نبی اس کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔